ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو سے ایک ویڈیو سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا عنوان ہے تعمیر یعنی کنسٹرکشن یا بلڈنگ اپ، اور اس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں سوشل ریفارم اور سوشل ویلفیئر پر۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس بات کے اوپر گفتگو کی تھی کہ سوشل ریفارم یا سوشل ویلفیئر ایک ذمہ داری ہے۔ جیسے ہمارے گھر کے تئیں ہماری ذمہ داریاں ہیں، ویسے ہی سماج کے تئیں بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور ہم ان سے منہ موڑ نہیں سکتے، کیونکہ اگر ہم نے اسے منہ موڑ لیا اور سماج میں خرابیاں جب پیدا ہوتی ہیں، جب سماج کا تانا بانا بگڑتا ہے، جب سوشل فیبرک ڈسٹروائے ہوتا ہے، تو ہم اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتے، بھلے ہی ہم کتنا محفوظ گھر کیوں نہ بنا لیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہماری سماج کے لیے بھی ذمہ داری ہے۔ اور آج کا جو ویڈیو ہے اس میں ہم اس بات پر ڈسکشن کریں گے کہ سماجی ریفارم کی یعنی کہ سوشل ریفارم کی یا سوشل ویلفیئر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اور مزید اس کی امپورٹنس کو تھوڑا سا سمجھیں گے۔ جس طرح پانی حیات بخش ہے، جب وہ اوپر سے اونچائی سے گلیشیئر سے جب وہ آنا شروع ہوتا ہے تو اس وقت وہ صحیح ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور وہ ہم تک آتا ہے، آج جو ہمارے ہاں جو ندیوں کی جو حالات ہیں ان سے سب واقف ہیں کہ اگر اس پانی حیات بخش ہے، لیکن اگر اس پانی کو پی لے جو انسان، تو فوراً بیمار پڑ جائے گا، مر جائے گا، جبکہ پانی حیات بخش ہے، انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن یہ پانی اتنا پلیوٹڈ ہو چکا ہے کہ اس کو پیتے ہی اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اور اس سے بچنے کے لیے ہم سب نے اپنے یہاں واٹر پیوریفائرز لگا رکھے ہیں۔ ہمیں اس پانی کو پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم پیوریفائی کر کے ہی پانی پیتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی جو ہے وہ اس کا وجود سماج میں ہے، سماج سے علیحدہ انسان نہیں رہ سکتا، اور اگر اس سماج کی اصلاح، اس کے پیوریفیکیشن کے لیے کوششیں نہ کی گئیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ایسے ریتی رواج، ایسی دھارنائیں، ایسے کانسیپٹس، ایسی بلیفز سماج میں پیدا ہو جاتی ہیں جو انسانیت کے لیے زہریلی ہوتی ہیں، جس میں انسانیت کا دم گھٹتا ہے، اور کیونکہ سماج میں ہی انسان رہ سکتا ہے، لیکن وہی سماج انسان کا دشمن بن جاتا ہے، انسانیت کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو ایسے میں ضرورت ہوتی ہے ریفارم کی، ویلفیئر کی۔ یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ہمارے گھر میں لگا ہوا واٹر پیوریفائنگ سسٹم۔ ہمیں اسی سماج میں سانس لینی ہے، تو ہمیں اس کے ویلفیئر، اس کے ریفارم کا دھیان رکھنا ہوگا۔ ہم اس سے اگر غفلت برتیں گے تو انجام ہمارے ہی لیے غلط ہوگا۔ سوشل ریفارم سے ریلیٹڈ، اصلاح سے ریلیٹڈ، ہم ایک بڑی خوبصورت سیئنگ میری نظر سے گزری، جس کا ذکر میں یہاں پر کرنا ضروری سمجھتی ہوں، اور اس سے آپ کو بھی اصلاح کی امپورٹنس یا ویلفیئر کی یا کریکشن کی جو سماج سدھار ہے اس کی امپورٹنس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت علی علیہ السلام، جو لوگ، کیونکہ میرے ویڈیو جو ہے وہ ہر ریلیجن کے لوگ جو ہیں ویورز ہیں، جو اگر آپ نہیں بھی ایک ریلیجیس آئیڈینٹی مانتے ہیں، اسلام میں اسلامک ایک ریلیجیس آئیڈینٹی ہے، ایک مقام ہے ان کا، حضرت علی کا، لیکن اگر آپ نہیں مانتے، وہ لوگ جو نہیں مانتے ہیں ایک ریلیجیس آئیڈینٹی، وہ ایک بہت ہی سرزمین پر آیا ہوا ایک بہت ہی بہترین ٹیچر اور ایک نیا
فلسفر سمجھ کے اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بار خوارجی جو ہیں وہ ان کو بد دعا دیتے ہوئے، قرض دیتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تمہارے بیچ میں کوئی اصلاح کرنے والا نہ رہے۔ یہ ترجمہ بتا رہی ہوں میں جو مفتی جعفر حسین نے نہج البلاغہ کے ایک خطبے کو جو ٹرانسلیٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہارے بیچ، خارجیوں سے کہا تھا کہ تمہارے بیچ کوئی اصلاح کرنے والا باقی نہ رہے۔ یہ بد دعا تھی۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ جس کا ترجمہ مفتی جعفر حسین نے اصلاح کرنے والے کا کیا ہے، وہ لفظ ہے حمزہ، بے اور رے، ان تینوں ورڈز کا جو ہے وہ 3 لیٹرز کا وہ ورڈ ہے، اور اس کے معنی جو اس میں لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ شخص کہ جو کھجور کے درختوں کو کاٹ چھانٹ کے ان کی اصلاح کرتا ہے۔ تو سوسائٹی میں ایسے اصلاح کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے، ریفارمرز چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر نہیں ہوں گے تو باغ جو ہے وہ جنگل بن جائے گا۔ تو اسی طرح ضرورت ہوتی ہے سماج میں اصلاح کرنے والوں کی۔ تو یہ بد دعا ہے کہ تمہارے بیچ کوئی اصلاح کرنے والا نہ رہے، جو اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ وہ معاشرے، وہ سماج برباد ہو جاتے ہیں جس میں اصلاح کرنے والے نہیں ہوتے، جس میں ریفارم کرنے والے نہیں ہوتے، جس میں ویلفیئر کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو یہ ہے امپورٹنس اصلاح کی، ریفارم کی۔ اور جیسا کہ میرے والد بزرگوار کہا کرتے تھے کہ سب سے بڑی اصلاح، سب سے بڑا ریفارم اصلاح فکر ہے، تھاٹس کا کریکشن۔ اور آج جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کی بات کا میں آج ان کے گئے اس دنیا سے کئی سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کی بات کی جو ویلیو ہے، جو امپورٹنس ہے، وہ آج بھی نظر آتی ہے کہ میں زیادہ تر پریشانیاں، زیادہ تر جو پرابلم سماج میں ہیں وہ اسی فکر کے کرپٹ ہو جانے سے ہیں۔ چاہے وہ آپ بچیوں کو جو مار دیا جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی، چاہے آپ اس کو لے لیجئے یا دوسری اور سماجی برائیوں کو لے لیجئے، ان سب کا تعلق جو ہے وہ فکر کے کرپشن سے ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی سماجی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور سماج کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ادا کریں، ورنہ سماجی تانا بانا بگڑے گا، اور بگڑ رہا ہے اور بہت حد تک بگڑ چکا ہے۔ ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی، اپنے فرائض کو سمجھنا ہوگا اور انہیں انجام دینے کی کوشش بھی کرنی ہوگی۔ ہماری گفتگو اس موضوع پر جاری رہے گی، ہمیں آپ کے سجیشنز کا انتظار رہے گا۔